میرے عزیز دوستو، آپ سب کو N.a.q TV4 پر خوش آمدید۔ میرے عزیز دوستو، اس وقت وطن عزیز میں اسٹیبلشمنٹ کو اپنی انتخابی حکمت عملی اور وجود میں آنے والی حکومتوں کے درمیان اپنی منصوبہ بندی بار بار تبدیل کرنا پڑ رہی ہے۔ یوں عمران خان کی اقتدار سے علیحدگی سے 8 فروری انتخابات تک دیکھا جائے اور اسٹیبلشمنٹ کے فیصلے یوں ہر قدم پر عمران خان کو مضبوط کرتا گیا۔ میرے عزیز دوستو، حتیٰ کہ سانحہ 9 مئی جیسا واقعہ بھی عمران خان کی مقبولیت کا کچھ نہیں بگاڑ سکا۔ میرے عزیز دوستو، اگر دیکھا جائے اس وقت پاکستان کی بقا کی جنگ سوشل میڈیا پر لڑی جا رہی ہے، اور یوں سوشل میڈیا پر جھوٹ در جھوٹ اور منافقت، لوگوں کی کردار کشی اور سچ کے اوپر جھوٹ ایسے یلغار کر آیا کہ پاکستان دشمن عناصر بھی دیکھا جائے تو اس میں گوڑے گوڑے ملوث ہیں۔ اگر ریاست کا فرضی اور سختی حوالہ بنایا جائے تو عوام الناس ماں انتخابی انتظامی مشنری بآسانی ترن والا بن گیا۔ میرے عزیز دوستو، حال ہی میں سوشل میڈیا کی بندش پر سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے جو ریمارکس دیے، وہ ان کے ریمارکس بھی ہر لحاظ سے عدالتی تجاوز سمجھے جائیں گے۔ ہم بڑے عزت کے ساتھ بصد احترام مذکورہ جج صاحب کا بھی سوشل میڈیا سے سحرزدہ ہونا سامنے آتا ہے۔ یہ دیکھ کر ہر سمجھدار آدمی کی طبیعت مقدر کر گیا۔ میرے عزیز دوستو، یہ ایک ایسا وقت ہے، پاکستان کے قضاء القضاء کے صدر قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ایک سیاسی جماعت مذہبی جھوٹ پر مبنی مذہبی منافقت اور استوار سوشل میڈیا پر مہم دوروں پر جا رہی ہے۔ میرے عزیز دوستو، عجیب قسم کے فتوے جاری ہو رہے ہیں، یہاں تک کہ بڑے بڑے بھی بہہ گئے۔ میرے عزیز دوستو، پاکستان کے چوٹی کے عالم دین جو اپنے آپ کو پاکستان کے کریم سمجھتے ہیں، ان علماء کرام نے بھی بغیر تحقیق کیے اس جھوٹ میں کود پڑے۔ میرے عزیز دوستو، آج سے بھی 6-7 سال پہلے بھی کچھ سیاسی لیڈر، کچھ مذہبی تنظیمیں، کچھ مذہبی انتخاب پسند تنظیمیں لیڈران کے غیر ذمہ دارانہ بیانات کے ذریعے سوشل میڈیا کے ذریعے مسلم لیگ نواز شریف کے قائدین کے لیے زندگیاں خطرے میں پڑ چکی تھیں۔ میرے عزیز دوستو، اب موجودہ دور میں ہر حد ٹاپ چکی سوشل میڈیا کے مذموم ہاتھ چیف جسٹس آف پاکستان تک پہنچ چکے ہیں۔ کیا سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس لاعلم ہیں؟ ان کا غصے میں آنا سمجھ سے بالا تر ہے۔ میرے عزیز دوستو، ریاست پاکستان آج عملاً سوشل میڈیا کی غلام ہے، اس کی یرغمال ہے۔ ایک طرف ہماری اسٹیبلشمنٹ حکومت کی تعمیر و تشکیل میں مصروف شریک ہے، انتخابی نتائج سے پہلے اس کی ترتیب و تقسیم میں غرق تھی، اور دوسری طرف انتخابات اور اما بعد ماحول سوشل میڈیا نے ایسا ہائی جیک کر لیا۔ اب صرف دعا ہی کی جا سکتی ہے وطن عزیز کے لیے، اللہ تعالیٰ پاکستان کو ان سیاسی لیڈران، ان مذہبی لیڈران جو جھوٹ کو جھوٹ سمجھ کر آگے پھیلا رہے ہیں، کسی نے اس فیصلے کو
پڑھنے کی تکلیف نہ کی، نہ سمجھنے کی۔ اس میں وہی قانون اپنی جگہ پر ہیں، مگر کیا کہہ سکتے ہیں، بڑے بڑے علماء کرام بغیر سمجھے سوچے صرف بغض اسٹیبلشمنٹ مارکیٹ میں ہیں۔ میرے عزیز دوستو، 25 کروڑ عوام جو مسلمان ہیں، ان کے ہوتے ہوئے بھی اسلام خطرے میں ہو، یہ سوچنے والی بات ہے۔ میرے عزیز دوستو، اب بھی وقت ہے، سوشل میڈیا کی جان چھوڑیں، نہیں تو یہی سوشل میڈیا پاکستان کو اپنے بہاؤ میں لے کر نکل جائے گی۔ پیچھے پھر جو رہ جائیں گے وہ پھر یہی سوچتے رہیں گے ہمارے ساتھ کیا ہوا۔ اب بھی وقت ہے، دشمنان پاکستان کی طرف آنکھیں لگا کر دیکھ رہے ہیں، اور ان کے جو اندرون دشمنان وطن ہیں وہ ان گماشتوں کی طرف دیکھ رہے ہیں، انہیں حوصلہ افزائی دے رہے ہیں بذریعہ سوشل میڈیا۔ میرے عزیز دوستو، اب بھی وقت ہے، آئیے پاکستان کے لیے اللہ کے حضور دعا کریں، اے رب کریم پاکستان کو اپنے غیب سے اس کی حفاظت فرما، دشمنان پاکستان کو ناکام فرما، ملک میں امن و امان اور خوشحالی عطا فرما۔ اسی کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اگر آپ کو ہمارا یہ پروگرام پسند آئے، اس کو لائک بھی کریں، اس کو شیئر بھی کریں، کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنا نظارہ خیال کرتے ہوئے N.a.q TV4 کو سبسکرائب کریں، اور جاتے جاتے بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ رہیں۔ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔